یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ آئیے آج کون سی آیت ہے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں، پھر ترجمہ قرآن سنیں گے اور پھر تفسیر صراط الجنان اور دیگر کچھ تفاسیر سے اس کا درس سنیں گے اور اس کے بعد اس کے بارے میں چند مدنی پھول سماعت کریں گے۔ آج جو قرآن پاک کی آیت ہے پارہ نمبر 6 ہے، سورہ المائدہ اور آیت نمبر 2 ہے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو، نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سبھی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم صفا مروہ کی پہاڑیوں پر پڑے تو وہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے، سبحان اللہ۔
اور رب عز و جل نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. ترجمہ کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ حرمت والے مہینوں کو. تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو. محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم. زمانے جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا. یاد رہے کہ اولاً اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی. اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام بدستور باقی ہے. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا. وَتَعَاوَنُوا، ترجمہ اور ایک دوسرے کی مدد کرو. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور نمبر 2، گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا. بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے. اثم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا. ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو. سبحان اللہ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم. یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے. نیکی اور تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں. اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہے. علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کے عملی حالت سدھارنے کی کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہے. گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے. کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں. اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے. اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے. افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں چند چیزوں سے منع فرمایا گیا. شعائر اللہ اور دین معظم چیزوں کی بے حرمتی کرنے سے، محترم مہینوں میں جہاد کرنا یا تبدیلی کرنا، ہدی جانور اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے ہاروں کی بے حرمتی کرنا، عمرہ یا حج کو جانے والوں کی بے حرمتی کرنا، کسی دشمن قوم سے ان پر قابو پا کر حد سے زیادہ بدلہ لینا، برائی پر اپنی قوم کو مدد دینا، ان چیزوں سے منع کیا گیا. ایک چیز کی اجازت دی گئی، وہ کیا ہے؟ احرام کھولنے کے بعد شکار کرنے کی. ایک چیز کا حکم دیا گیا، بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا. نیز اس آیت کریمہ میں نہایت اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی ہے. اب آئیے آیت سے حاصل ہونے والے چند فوائد بھی سن لیجیے. نمبر 1، جس چیز کو عزت و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ دینی شعار اور شعائر اللہ بن جاتی ہے. اس کی تعظیم ایمان کی علامت اور اس کی توہین کفر کی پہچان. اسی طرح سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ پتہ چلا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب. نمبر 3، حجاج کی عظمت و حرمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا بہت اچھا ہے. نمبر 4، اگر کوئی چور ہمارا مال چرائے تو ہم اس کے عوض میں اس چور کا مال چوری نہ کریں، نہ لوٹیں، بلکہ اسے سزا دیگر طریقے سے دیں. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد لینا جائز ہے، حرام یا شرک نہیں،
اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ یہ فائدہ آیت مبارکہ کے جز وتعاونوا اور ایک دوسرے کی مدد کرو سے حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، ان کے مددگاروں کو آج بھی نصارہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت کا نام انصار ہے۔ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن کے یہ احکام اور صحابہ کرام کی ان جماعتوں کے نام یہ نہ ہوتے۔ نمبر 6، نیک کام پر مدد دینا نیکی ہے، ثواب ہے، برے کام پر مدد دینا گناہ ہے۔ جیسا کہ ولا تعاونوا سے معلوم ہوا نمازی کو وضو کے لیے پانی دینا ثواب ہے، ظالم اور قاتل کو قتل کے لیے چھری دینا گناہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ میں موجود احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا سچا شوق نصیب فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور فیضان قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،